آج میں ایک اس گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ساری دنیا میں عام بھی ہے اور وہ بہت قدیم اور پرانا بھی ہے۔ وہ گناہ ہے گانا گانے کا گناہ، ناچ گانے کا گناہ، ڈھولک سارنگی کا گناہ، بانسری، ہارمونیم اور جھانج استعمال کرنے کا گناہ۔ اب دیکھو یہ گناہ دنیا میں کتنا عام، کوئی ملک بظاہر اس سے خالی، کوئی شہر اس سے خالی، کوئی محلہ اس سے خالی نہیں، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے الا ماشاء۔ اور یہ جو گھر خالی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی وی ہر گھر کے اندر ہے اور ٹی وی ان گناہوں کا مرکز ہے۔ ٹی وی کے اندر یہ گناہ اپنے شباب پر ہے، حد سے زیادہ ہو رہا ہے۔ ٹی وی اس گناہ کا مرکز ہے اور اس سے بھی آگے موبائل بھی کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جس کے پاس بھی ٹچ والا موبائل ہے اور نیٹ اس کے اندر ہوتا ہی ہے تو ساری ننگی دنیا اس کے ہاتھ میں۔ اور تین چیزیں اس گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، ایک گانے بجانے کے آلات، دوسرے گانا، تیسرے عورتیں۔ یہ تین چیزیں مل کر اس گناہ کو سنگین تر گناہ بنا دیتی۔ یہ تینوں چیزیں موبائل کے اندر بھی، ٹی وی کے اندر بھی، فیس بک کے اندر بھی ہیں، یوٹیوب کے اندر بھی ہیں، ریڈیو بیچارہ تو اب کہیں رہا ہی نہیں، اس میں پہلے گانے آیا کرتے تھے، فلمیں اس کا عملی مظاہرہ ہے کہ فلموں کے اندر یہ سارے گناہ ملا کر کے ایک منصوبے کے تحت دیکھے اور دکھائے جاتے ہیں اور بے شمار اور نہ جانے کتنے مسلمان اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا حرام و ناجائز ہونا بتایا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کا حرام و ناجائز ہونا بتایا گیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت خاص طور سے گانے بجانے کے حرام اور ناجائز ہونے کے سلسلے میں ہے۔ قرآن کریم سے گانا، ناچنا اور پھر گانے والوں کو دیکھنا، مرد ہوں یا عورت، ان سب کو گناہ قرار دیا ہے اور بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے یہ، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کے لیے عذاب مہین کی وعید بیان فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بڑے ارشادات ہیں اس کے حرام اور گناہ ہونے کے سلسلے میں۔ انہی میں سے میں چند احادیث آپ کے سامنے ان کا خلاصہ بیان کروں گا تاکہ ہمیں اس گناہ کا گناہ ہونا معلوم ہو اور تاکہ سننے کے بعد ہم اگر اس میں مبتلا ہوں تو توبہ کر لیں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں۔ کئی حدیثوں کے اندر یہ مضمون آیا ہے، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دنیا میں گانا باجے کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جن مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، جن فرائض کو انجام دینے کے لیے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ میں دنیا سے گانا باجا مٹا دوں، ناچ گانا ختم کر دوں۔ یہ مضمون بھی کئی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بانسریاں، گانے بجانے کے آلات، شراب، جوا حرام ہے۔ ایک نہیں کئی حدیثوں میں آپ نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ میں دنیا میں ان کو مٹانے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام کیا ہے۔ جس چیز کو حضور مٹانے آئے ہیں اور آپ کے فرائض منصبی کے اندر اس کو مٹانا ہے تو ہم کون ہیں کہ اس کو کر کے زندہ کریں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی اور حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا جو اہم فریضہ اس کی بھی خلاف ورزی، اور آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرام کیا اور حرام قرار دیا۔ حرام قرار دینے کے باوجود بھی ہم اس کو کریں تو یہ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا؟ ناجائز۔ ایک روایت کا خلاصہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، کسی کی تدفین میں آپ شریک تھے اور قبر بننے میں اور دفنانے میں دیر تھی۔ آپ نے ایک اعلان فرمایا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں وہ جائے اور مدینہ منورہ میں 3 کام کر کے آ جائے۔ کوئی شخص ہے کہ جب تک میں یہاں ہوں وہ مدینہ منورہ میں جائے اور 3 کام کر کے آئے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے کہ حضور آپ بتائیے وہ 3 کام کیا ہیں، میں کر کے آتا ہوں۔ فرمایا ایک تو یہ کہ جو قبریں بہت اونچی ہیں ان کو صحیح کر دو، دوسری یہ کہ جہاں کہیں بھی تم جاندار کی تصویر دیکھو بت کی شکل میں، مورتی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، اسے ختم کر دو، اسے توڑ دو، جسے بانسریاں اور گانے بجانے کے آلات ختم کر دو۔ یہ 3 کام آپ نے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر کے میں نے یہ تینوں کام کر لیے، کیونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی بہت بڑی نہیں، چھوٹی سی آبادی، لہٰذا وہ تینوں کام کر کے واپس آئے اور آپ کو اطلاع دی کہ حضور میں نے یہ تینوں کام کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اب یہ میں نے تینوں کام ختم کروا دیے، اب اگر کسی نے یہ کام کیا تو یوں سمجھو کہ جو میں شریعت لے کر کے آیا ہوں اس کا اس نے انکار کر دیا۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں میں جو اسلام لے کر کے آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شریعت لے کر کے آیا ہوں جو قرآن کریم کی شکل میں ہے اور میری احادیث کی صورت میں ہے، اس کی روح سے تو یہ تینوں باتیں میں نے ختم کر دی، یہ ناجائز گناہ ہے۔ اب کوئی یہ کام کرے گا تو ایسا سمجھو کہ جو شریعت میں لے کے آیا تھا اس نے اس کا انکار کر دیا، یعنی یہ گناہ ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اور یہ تینوں گناہ اتفاق سے آج ہمارے اندر عام ہے۔ ہمارے قبرستان جا کے دیکھ لو تو قبریں جو ہیں وہ پکی بنی ہوئی ہوں گی، بے شمار قبریں پختہ بنی ہوئی ملیں گی آپ۔ بنانے والے مسلمان، بنانا بھی ناجائز، وصیت کرنا بھی ناجائز۔
ان کے وارثوں کے پر واجب ہے کہ وہ اپنی قبروں کو سنت کے مطابق صحیح کریں۔ ایسی جاندار کی تصاویر ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہماری بازاروں میں بھی ہیں، ہمارے محلوں بھی ہیں، کہاں نہیں، عورتوں کی، مردوں کی تصویریں ہر جگہ بھری ہوئی ہیں، اور یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے گانا حرام ہے، ناچنا حرام ہے، ڈھولک سارنگی حرام ہے، تصویر کشی بھی حرام ہے، جانداروں کی تصاویر پرنٹ کر کے لگوانا سب ناجائز، یہ بھی گناہ۔ اور ڈھولک سارنگی، ہارمونیم، یہ بھی عام ہے۔ تو تینوں گناہ عام ہے، لہذا ہم یہاں سب بیٹھے ہیں تو بھائی اپنا جائزہ لے لیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جیسا کوئی مرحوم نہ ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فوت ہو چکا ہے، اسی قبر بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو اسی قبر سنت کے مطابق بنائے، نہیں ہے تو بنائے، بنی بھی ہے تو ٹھیک ہے۔ اپنے گھروں کو، اپنی دکانوں کو جانداروں کی تصاویر سے پاک کریں اور گانے باجے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ قیامت قریب میری امت کے کچھ لوگوں کی شکلیں بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دی جائیں گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا حضور کیا وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ فرمایا ہاں مسلمان ہوں گے۔ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب وہ مسلمان ہوں گے پھر وہ یہ گناہ کیسے کریں گے؟ کہیں بس وہ گانے باجے کے شوقین ہوں گے، گانے والی عورتوں کے عادی بن جائیں گے، شراب نوشی ان کی عادت بن جائے گی، ایک رات وہ اسی طریقے سے کھیل تماشے میں مشغول ہوں گے کہ صبح ہونے تک ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل جائیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ گانا دل کے اندر اس طرح نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی زمین کے اندر سبزہ اگاتا ہے۔ دیکھو زمین کیسی خشک ہو، جب بارش ہوتی ہے تو زمین کیسی ہری بھری ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ زمین دو قسم کی ہوگی، ایک زمین تو ہے جس میں باقاعدہ ہل چلایا جائے، اس کو صاف کیا جائے، اس میں کھاد ڈالی جائے، اس میں اسپرے کیا جائے، پھر پانی دیا جائے تو اس میں کھیتی تیار ہوتی ہے۔ اور دوسری زمین وہ ہے کچھ بھی نہ کیا جائے اس کے اندر، لیکن بارش ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو کیسی جگہ جگہ ہریالی اور سبزہ اگا ہوا ہے۔ تو جیسے پانی زمین سے سبزہ اگاتا ہے، ایسے ہی گانا، ڈھولک سارنگی، ہارمونیم وغیرہ ان دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ نفاق کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ باطن کچھ، نفاق اسے کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ باطن کچھ، اندر کچھ باہر کچھ، اسے کہتے ہیں نفاق۔ جیسے حضور کے زمانے میں منافق تھے، وہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ہم مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، جہاد میں بھی جاتے تھے، پھر بھی کافر کے کافر تھے، اندر سے کافر تھے، باہر سے اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے تھے، اس لیے ان کو منافق کہتے تھے۔ تو نفاق اسے کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ باطن کچھ۔ تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ جو گانا گانے والے ہیں اور گانا سننے والے ہیں، ناچ گانا دیکھنے والے ہیں، یہ منافق کی طرح ہیں۔ یہ